لیکن گھر کو دیکھ کر اپنے گھر کو آگ لگا لینا کسی بھی ذی شعور اور باوقار قوم کو زیب نہیں دیتا۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنی منزل کے لیے اپنی راہیں خود متعین کرتی ہیں، جن چراغوں میں بھروسہ اور خود اعتمادی قوت ہوتی ہے، وہ ہوا تو کیا تیز آندھیوں میں بھی روشن رہتے ہیں۔ اب ہوائیں کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ حضور والا، ہواؤں کے رخ کے ساتھ چلنے والے تو تنکے اور پتے ہوتے ہیں، جو ذرا سی ہوا چلے تو بکھر جاتے ہیں۔ مرد مجاہد تو وہ ہے جو ہوا کے مخالف چلتا ہے اور اس کا رخ موڑ دیتا ہے۔ کم ہمت، بزدل، کمزور اور جاہل انسان جو ان مشکل حالات کا سامنا نہیں کر پاتے، وہ اس رو میں بہتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں باہمت، بہادر، ذہین اور بلند حوصلہ افراد ایسے حالات میں خود پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی منزل اور اپنے راستے خود بناتے ہیں۔ وہ کسی کی تقلید یا پیروی کرنے کے بجائے ان کی رہنمائی اور امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ دن چھپا اور غم کے سائے ڈھلے، دن چھپا اور غم کے سائے ڈھلے، آرزو کے نئے چراغ جلے، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ جناب عالی، ذرا ماضی کے چھڑانکوں سے جھانک کر تو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا میں جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ دنیا کی اکثریت چاند، سورج، ستاروں اور بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ بادیں صبا بادیں سرسد بن چکی تھی۔ دنیا میں اسلام کا کوئی نام لیوا ہوا ہی نہیں تھا۔ کفر کی کالی گھٹائیں ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ تو اس وقت ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس نے دنیا کی اکثریت کی مخالفت کے باوجود تنے تنا ان ہواؤں کا رخ موڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور پورے عالم میں پھیلا دیا۔ جناب عالی، دور نہ جائیے صرف ایک صدی پہلے ایک دبلے پتلے انسان جس کا نام محمد علی جناح تھا، اپنے نئے عزم، اپنے نئے ارادے اور اپنی نئی سوچ کے ساتھ دنیا کے نقشے پر پاکستان نام کی ایک اسلامی مملکت کا اضافہ کیا۔ حضور والا، ہم بھی اس نبی کی امت میں سے ہیں جس نے جہالت میں ڈوبی ہوئی اکثریت کی پیروی کرنے کے بجائے ان کی رہنمائی کو اپنا وتیرہ بنایا۔ ہم بھی اس قائد کے پیروکار ہیں جس نے ہندوؤں کی اکثریت کو مات دی اور مسلمانوں کے حق کے لیے لڑے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ تندیے باتیں مخالف سے نہ گھبرائیو کا، تندیے باتیں مخالف سے نہ گھبرائیو کا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہاوت مشہور ہے کہ کوا چلا ہنس کے چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ یہ کہاوت میرے دعوے کے مخالف لوگوں پر صادق آتی ہے جن کی اپنی سوچ نہ ہونے کے برابر ہے، جو بھی چال کے عادی ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگ ہر جگہ میں پائے جاتے ہیں۔ شادیوں میں میک اپ، زیر دہرے، فیشن کے نام پر بہبودگی کے انتظار اور سیاست میں چلتے پھرتے لوٹے سب ان بھی چال کے عادی ہیں۔ اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ جناب عالی، میں اپنی سوچ کے مخالف لوگوں کی سوچ پر صرف ہمدردی کا اظہار ہی کر سکتی ہوں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ورنہ ہم تو وہ قوم ہے جس کی اپنی سوچ، اپنی دنیا، اپنا مقصد، اپنا آسمان اور اپنے چاند ستارے ہوتے ہیں۔ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھی ہوں خسارہ کر کے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو اپنے چھت پر بلا لوں گی اشارہ کر کے، چاند کو اپنے چھت پر بلا لوں گی اشارہ کر کے۔ شکریہ۔